بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام مومنین و مومنات کو معلوم ہوگا، شہادت بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام 14 صفر۔ اس ویڈیو میں آپ کو واقعہ اور مصائب بیان کیے جائیں گے، جتنی طاقت یا عقل ہوگی اتنے ہی بیان کیے جائیں گے، اور خاص طور پہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب تو بہت زیادہ ہیں، پر ہم اس میں سے 7 گریے جو بی بی نے کیے تھے اور کیسے فرمائے تھے، خاص طور پہ وہ بیان کیے جائیں گے، کیونکہ صاف بات یہ ہے کہ بی بی کے بہت زیادہ مصائب ہیں جو بیان ہی نہیں کر سکتے ایک دفعہ میں، تو صرف اس میں سے ہم لوگ نے 7 بی بی کے مصائب بیان کرنے ہیں یہاں پر۔ ایک رات بی بی معصومہ نے خواب میں اپنے بابا کا سر مبارک دیکھا جو تخت یزید پہ اس طرح دیکھا کہ یزید لعین اپنی چھڑی سے دندان مبارک پر جسارت کر رہا ہے۔ معصومہ بیدار ہوئی۔ معصومہ کے لیے قلب امام میں خاص مقام تھا، وہ ہر وقت اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، اور امام بھی اپنی پیاری دختر اور اپنے لختے جگر کو گود میں رکھتے، ان کے ساتھ ان کو پیار کرتے، ان کو بٹاتے، شفقت سے پیار کرتے، اور بی بی کو بہت دکھ تھا اپنے بابا کے قتل ہونے پر۔ جب تمام بیویوں نے شدت گریہ کی وجہ پوچھی تو معصومہ نے فرمایا، میرے بابا کو لاؤ، میرے نور چشم کو لاؤ تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ اہل حرم نے چاہا کہ بی بی بہت شدت گریہ کر رہی ہیں تو ہم انہیں خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خاموش کرواتے شدت گریہ میں اور اضافہ ہو جاتا، اور بی بی ایک ہی کہتی جملہ کہ میرے بابا کو بلاؤ۔ طاہر عبد الدمشقی کہتا ہے کہ اس وقت جو یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا تو یزید مالعون کا سر میرے زانوں پر تھا، اور میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کا ان کے بیٹے کا سر تشت میں تھا۔ یوں ہی قیدیوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں نے سر کو دیکھا کہ اوپر سے رومال ایک طرف گیا اور سر بلند ہونا شروع ہو گیا۔ چھت کے قریب جا کر بلند آواز سے فرمایا، اے بہن زینب، میری بیٹی کو خاموش کرواؤ۔ اور وہی شخص بیان کرتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا سر نیچے آیا، تشت میں آیا، اور وہ سر یزید مالعون سے مخاطب ہوا اور فرمایا، میں نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو نے قتل کیا ہے اور میرے اہل و عیال کو اسیر کیا ہے؟ بس اس آواز سے یزید مالعون کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے غلام طاہر سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے تمام واقعہ پیش کیا، اور یزید مالعون نے کہا کہ جاؤ جا کے قیدیوں کو دیکھو اور مجھے خبر دو، اور پھر طاہر گیا قید خانے میں، اس نے تمام واقعہ یزید مالعون کے سامنے پیش کیا۔ یزید مالعون نے کہا کہ سر حسین کو لے جاؤ زندان میں۔ جب معصومہ بی بی کے سامنے ان کے بابا کا سر لایا گیا تو بی بی نے خوب گریہ کیا اور سر پہ گر پڑی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو بوسے دیتی اور کبھی ان کی داڑھی کو چومتی تھی، اور ایسے دکھی بیان کیے بی بی نے کہ شام کی در و دربار لرز اٹھے تھے۔ بی بی نے 7 بیان کیے جس سے شام کی دیواریں لرز گئی تھیں۔ پہلا بیان جو آپ نے کیا، بابا مجھے یہ بتاؤ کہ کس ظالم نے آپ کو آپ کے خون سے خضاب کیا ہے۔ دوسرا بیان آپ نے کیا، بابا کس ظالم نے مجھے بچپن میں یتیم کیا ہے۔ تیسرا بیان جو آپ نے کیا تھا وہ آپ نے یوں کیا تھا کہ بابا یہ سربرانہ مستورات کہاں جائیں گی، اور زنان بے شوہر اپنی جگہ کہاں تلاش کریں گی۔ چوتھا بیان جو آپ نے کیا، بابا یہ روتی آنکھیں اور بے مکنا چادر جسم اور یہ پردیسی قیدی اپنے پریشان جسم کے ساتھ کہاں جائیں گے، آپ کے بعد ہماری دنیا تاریخ ہو گئی ہے۔ پانچواں بیان جو بی بی نے کیا تھا وہ تھا، اے بابا کاش آپ کی حالت دیکھنے سے پہلے میں قربان ہوتی، اور اے کاش آپ کی حالت میں نہ دیکھتی، کاش میں دفن ہو جاتی اور آپ کی مبارک ریش خون آلود نہ ہوتی۔ بی بی کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور سانس رک رہی تھی، اور ساری مستورات آپ کے ساتھ اسی طرح بیان کر رہی تھی، اور آپ اپنے بابا کا خون صاف کرتی پر وہ پھر اسی طرح تر و تازہ ہو جاتا تھا۔ چھٹا بیان آپ نے فرمایا، بابا جب تک دم میں دم ہے آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی۔ ساتواں بیان
جو آپ نے کیا وہ تھا بابا یہ بیوہ عورتیں کیا کریں۔ کے بعد معصومہ نے اپنا چہرہ مبارک اپنے بابا کے لبوں پر رکھا، چین تمام کیا مگر روتی رہیں۔ اس وقت سر متحر سے آواز آئی، بیٹی میرے پاس آ جانا۔ جب بچی نے یہ آواز سنی تو بے ہوش ہوئیں، بے ہوش ہو گئیں اور دوبارہ ہوش میں نہیں آئی تو امام سجاد علیہ السلام نے بی بی کی جب نبض پہ ہاتھ رکھا تو آپ کے جو جملے تھے وہ نہایت سخت تھے۔ وہ آپ فرما رہے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اکبر، بابا کی جان بابا کے پاس گئی۔ یہ مختصر کر کے بی بی کا شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور تمام اہل حرم شام چھوڑ کر رہائی پا کر مدینہ جا رہے تھے تو بی بی نے محمل میں سے سر نکال کر شامی عورتوں سے فرمایا، ہماری ایک امانت زندان میں رہ گئی ہے، اگر وقت ملے تو کبھی اس قبر پر حاضری دینا، پانی چھڑکنا اور چراغ روشن کرنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت ہو تمام مالونوں پر جنہوں نے بی بی کا دل دکھایا، ان کے اہل و عیال کا، ان کے بابا کا، تا قیامت لعنت ایسے مالونوں پر۔ آپ تصور کیجئے کہ کیسے امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور تمام بیوی نے وہ ننھی سی قبر بنائی ہوگی اور وہ ماں بھی ادھر موجود تھی جن کی وہ بیٹی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حوصلہ صرف اہل بیت علیہ السلام میں ہے اور کسی میں نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ بیوی اپنے بابا کا چہلم بھی نہ کر سکیں، یعنی قید خانے میں ہی رہ گئیں اور ادھر ہی ان کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو۔